عمران نے سباک لہجے میں کہا۔ سر، عمران سخت زخمی ہے، جولیا نے ایکس2 کی آواز سنتے ہی بھوکلا کر کہا۔ اسے واقعی عمران کی حالت پر بے حد تشویش ہو رہی تھی۔ عمران اب ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمران نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر۔ یہ خبر سن کر واقعی جولیا کو تسکین کا احساس ہوا تھا۔ جولیا، تم مجھے تفصیل سے موجودہ حالات بتاؤ، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور پھر جواباً جولیا نے تمام حالات جو اس کے علم میں تھے تفصیل سے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، ایکس2 نے کہا۔ یہ تصویر کیسی ہے سر، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جولیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ تو عمران نے جواب میں مختصر طور پر تصویر کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا۔ اب کیا حکم ہے سر؟ جولیا نے کہا۔ ٹھہرو، میں اس دکان کے مینیجر سے خود پوچھ گچھ کر کے آئندہ احکام دوں گا، تم میرے فون کا انتظار کرو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، جولیا نے جواب دیا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر آئندہ حالات پر سوچ بچار کرنے لگا۔ دو گروپ تھے، وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین، دونوں اس تصویر کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تصویر ان میں سے کسی ایک کے قبضے میں تھی۔ اچانک عمران کو خیال آیا تو اس نے چونک کر دوبارہ فون کا ریسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ تم سخت لاپرواہ ہو گئے ہو۔ تصویر دشمنوں کے قبضے میں ہے اور حکومتی سطح پر بحران ہے۔ ہر لمحے دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہے، اور تم نے پلٹ کر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تمہارے فلیٹ پر فون کر کے میں تنگ آ گیا ہوں۔ سر سلطان نے عمران کی آواز سنتے ہی سخت غصے اور شدید جھنجھلاہٹ میں سوالات کی بھوچاڑ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ سلطان معظم، صبر بہت بڑی دولت ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، عمران نے بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میری حالت یہ نہیں کہ میں بستر سے اٹھ سکوں، تمہید کیسے باندھ سکتا ہوں، عمران نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا مطلب؟ کیا تم زخمی ہو؟ سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا۔ ان کی تمام جھللاہٹ اور غصہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جی ہاں، آپ کی تصویر نے میری یہ حالت کر دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری تصویر نے؟ کیا مطلب؟ سر سلطان کو شاید اس دو لفظی فکرے پر دوبارہ غصہ آنے لگا تھا۔ ارے توبہ توبہ، میرا مطلب ہے حکومتی راز کی تصویر، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکومتی راز کی تصویر؟ بہرحال تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں خود وہاں آ جاتا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ دانش مجلس سے جناب، آپ تشریف لے آئیں تو چشمے ماروشن دل ماشاد، لیکن یہاں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں تو نہ سمانہ پیش کر سکیں گے اور نہ ہی جناب کا مناسب استقبال۔ ارے سنیے تو صحیح، عمران نے کہا، مگر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ اس دوران بلیک زیرو آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ارے بلیک زیرو، تم چلنے پھرنے بھی لگ گئے ہو، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ کی دعا سے ڈاکٹر نذیر کی زوردار اثر دواؤں نے بڑا فائدہ کیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے کسی کتے نے کاٹا ہے کہ میں بستر پر ہی لیٹا رہوں، عمران نے کہا اور پھر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فی الحال آرام کیجئے، بلیک زیرو نے بھوکلا کر کہا۔ نہیں، آرام کا وقت نہیں ہے، اب میں واقعی چل پھر سکتا ہوں، بس ذرا سی کمزوری ہے، امید ہے جلد ہی دور ہو جائے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر آہستہ آہستہ کمرے میں چلنے لگا۔ واقعی عمران کی قوت ارادی بے پناہ تھی، ورنہ اس آپریشن کے بعد تو لوگ ہفتوں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ سر سلطان آ رہے ہیں، گیٹ پہلے کھول دو، عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں آ رہے ہیں؟ مگر کیوں؟ بلیک زیرو نے بھوکلا کر کہا۔ ہمیں کان پکڑوانے کے لیے، ہم اسکول سے جو بھاگ گئے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بلیک زیرو اپنی اس بھوکلاہٹ پر شرمندہ سا ہو گیا۔ اسی وقت کمرے میں لگی ہوئی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ یہ گیٹ پر کسی کی اطلاع تھی۔ بلیک زیرو آہستہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ شاید سر سلطان کو گیٹ سے لینے کے لیے گیا تھا، جبکہ عمران مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان اور بلیک زیرو اکٹھے کمرے میں داخل ہوئے۔ سر سلطان کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ عمران بیٹے، یہ کیا ہو گیا؟ تم دونوں کو کس نے زخمی کیا ہے؟ سر سلطان نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔
सलाम सुल्तान मुअज़्ज़म। इमरान ने मुस्कुराते हुए सर सुल्तान को सलाम किया और इमरान को देखकर उनको कदरे तस्कीन सी हुई। वो बिस्तर के करीब कुर्सी घसीट कर बैठ गए। ब्लैक ज़ीरो अभी तक मोदबाना अंदाज में खड़ा था। तुम भी बैठ जाओ ताहिर, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। हाँ, तुम भी ज़ख्मी हो, बैठ जाओ, सर सुल्तान ने शफ़क़त से भरपूर लहजे में कहा और ताहिर शुक्रिया अदा करता हुआ सोफ़े पर बैठ गया, जबकि इमरान बिस्तर पर ही उठकर बैठ गया था। मुझे तफसील बताओ इमरान बेटे, ये सब कुछ कैसे हुआ? सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। पहले आप चाय पी लीजिए, फिर मैं आराम से आपको तफसील बताता हूँ, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो उठकर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, मुझे चाय की तलब नहीं है, सर सुल्तान ने कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है, इसलिए ब्लैक ज़ीरो को खुद चाय बनानी पड़ेगी। अरे नहीं, मैं अभी बना लाता हूँ, इलेक्ट्रिक कतेली से चाय बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि इमरान ने मुख्तसर तौर पर तमाम हालात सर सुल्तान को बता दिए। तो इसका मतलब है अभी तो वो तस्वीर मुल्क से बाहर नहीं गई, सर सुल्तान ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। जी हाँ, लेकिन मैंने एक बात मालूम करनी है जिसका मुझे अभी अभी ख्याल आया था और इसीलिए मैंने आपको फ़ोन भी किया था, इमरान ने सवालिया लहजे में कहा। कैसी बात? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा और उसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। फिर उसने चाय की प्यालियाँ उठाकर इमरान और सर सुल्तान के सामने रख दी। शुक्रिया, सर सुल्तान ने बाकायदा ब्लैक ज़ीरो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। आप बताएं कि क्या वो तस्वीर हमारे लिए बेकार नहीं हो गई, क्योंकि वो मुजरिमों के हाथों में है और उन्होंने उसकी सैकड़ों कॉपियाँ बना ली होंगी। अब अगर वो तस्वीर हमने दोबारा हासिल कर भी ली तो हमें क्या फ़ायदा होगा, इमरान ने कहा। उसके लहजे में परेशानी का अंसर शामिल था। ऐसी कोई बात नहीं इमरान बेटे, वो लोग इस तस्वीर की दूसरी कॉपी तैयार नहीं कर सकते। हमारे माहिरीन ने जब ये तस्वीर तैयार की थी तो उनके सामने भी यही सवाल था, चुनाचे माहिर साइंसदानों ने उसका हल निकाल लिया। ये तस्वीर मखसूस केमिकल से तैयार की गई है और उसके लिए एक ख़ास कागज़ तैयार किया गया था कि जब उस पर रोशनी पड़ती है तो उसके मखसूस केमिकल्स और स्क्रीन की वजह से रोशनी उस पर से फिसल जाती है, चुनाचे कैमरा उसकी तस्वीर नहीं खींच सकता, सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा। तो इमरान ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। चलो शुक्र है कि हमारे माहिरीन भी कुछ ख्याल करने लगे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सर सुल्तान भी मुस्कुराने लगे। अब क्या प्रोग्राम है, सर सुल्तान ने पूछा। आप बेफिक्र रहें, मुजरिम मेरी नज़र में है, चंद दिनों में ही वो तस्वीर और मुजरिम आपके सामने पेश कर दूंगा, इमरान ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी हालत, सर सुल्तान ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। अरे आप बेफिक्र रहें, मेरी सेहत ऐसी है कि बड़े बड़े पहलवानों को रश्क आ जाए, इमरान ने बाजू की मछलियों को अकड़ाते हुए कहा। तो सर सुल्तान बे इख्तियार हंस पड़े। अच्छा मैं चलता हूँ, वैसे मुझे हालात से बराबर आगाह रखना ताकि मैं आला अहकाम को तसल्ली दे सकूँ, सर सुल्तान ने खड़े होते हुए कहा। बेहतर सर, मैं 10 पैसे का कार्ड ज़रूर अपनी खैरियत का दिया करूँगा। मेरा मतलब है कि बंदा खैरियत से है और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता है, इमरान ने चाहता के लफ्ज़ पर ख़ास तौर पर ज़ोर देते हुए कहा। तो सर सुल्तान एक बार फिर हंस पड़े। शुक्रिया, सर सुल्तान ने बेख्तियार कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। शुक्रिया इस खिताब शाही का, इमरान ने चोट की, लेकिन सर सुल्तान कमरे से बाहर जा चुके थे। ताहिर ज़रा जोसेफ को बुलवाओ, मैं ज़रा मखसूस कमरे के कैदियों का हाल पूछ लूँ, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। जी बेहतर, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। जोसेफ की ड्यूटी थी कि जब भी कोई कैदी उस कमरे में आए तो वो उसकी देखभाल करे। चुनाचे जल्द ही जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। इमरान इस दौरान बिस्तर से उठकर सोफे पर बैठ चुका था। बॉस, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आप ज़ख्मी हैं? किसने आपको ज़ख्मी किया, मुझे बताओ, मैं उसकी 7 पुश्तों को ज़िंदा दफन कर दूंगा, जोसेफ ने इमरान को देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। शायद उसे अब मालूम हुआ था कि इमरान ज़ख्मी है। तूने गोरकनी का काम कब से शुरू कर दिया बेटा, इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। नहीं बॉस, तुम मेरी बात मजाक में मत टालो, जोसेफ दी ग्रेट तुम्हारे लिए बब्बर शेर से भी टकरा जाएगा, जोसेफ ने कहा। उसके लहजे में जोश था। अच्छा मेरे काले हाथी, तू इस बात को छोड़, ये बतला कैदी का क्या हाल है, इमरान ने असल बात पर आते हुए कहा। ठीक है, खाता पीता है लेकिन परेशान रहता है, जोसेफ ने शायराना अंदाज में बात करते हुए कहा। चलो ज़रा उसके मिजाज पूछें, इमरान ने बिस्तर से उठते हुए कहा
اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تم چلو میں آتا ہوں، عمران نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کے سامنے بطور ایکسو بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جوزف کو ٹال دیا۔ جوزف خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز کافی دور ہو گئی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکس 2، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سر، ابھی کیپٹن شکیل کا فون آیا ہے کہ وہ اور صفدر اجنبی اور عمران کو دانش منزل میں چھوڑ کر وائٹ لائن کے ٹھکانے پر گئے تو وہ کوٹھی خالی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ممکنہ خطرے کے پیش نظر کوٹھی خالی کر گئے ہیں، جولیا نے کہا۔ ان کے نئے ٹھکانے کا پتہ چلا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، صفدر اور کیپٹن شکیل کوشش کر رہے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ رپورٹ دیں مجھے اطلاع دینا، عمران نے کہا۔ ایک رپورٹ اور بھی ہے چیف، نعمانی اور چوہان جو وائٹ اسکارپین کے ٹھکانے کی نگرانی کے لیے گئے تھے، انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ وہ کوٹھی تباہ ہو چکی ہے اور اس میں موجود تمام افراد ختم ہو چکے ہیں، جولیا نے دوسری رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے دونوں گروپ اپنے نئے ٹھکانوں پر منتقل ہو چکے ہیں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے یہ خبر تشویشناک تھی، کیونکہ اب جب تک ان کے نئے ٹھکانوں کے متعلق پتہ نہ چلتا وہ بالکل تاریکی میں تھا۔ انہیں کہو کہ وہ وائٹ اسکارپین کے نئے ٹھکانوں کی چھان بین کریں، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے سر، ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ عمران اب کیسا ہے؟ جولیا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ وہ ٹھیک ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، عمران نے ایسے لہجے میں جواب دیا جس میں نرمی اور سختی کا بیک وقت تاثر لیا جا سکتا تھا۔ شکریہ چیف، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے مسکرا کر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ جلد ہی وہ قیدی والے مخصوص کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ جوزف دروازے کے باہر مستعد کھڑا تھا۔ دروازہ کھولو جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے دروازے کے قریب لگا ہوا ایک خفیہ بٹن دبا دیا اور پھر جیب سے ایک چابی نکال کر لاک کے مخصوص سوراخ میں ڈالی اور 2-3 مرتبہ مخصوص انداز میں چابی گھمانے کے بعد لاک کھل گیا تو جوزف نے دروازہ کھول دیا۔ تم بھی میرے ساتھ آؤ، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی جوزف سے سرگوشی میں کہا اور پھر عمران کے بعد جوزف بھی اندر داخل ہو گیا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا مینیجر عمران کو دیکھ کر چونک پھڑ کھڑا ہو گیا، جبکہ جوزف نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور پھر دونوں پہلوؤں پر لٹکے ہوئے ریوالور پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ کس جرم کی سزا کے طور پر؟ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مینیجر نے خاصے جوشیلے لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ، تم اس وقت میری عدالت میں ہو اور یہاں سے میری مرضی کے بغیر تم زندہ واپس نہیں جا سکتے، اس لیے کسی اور عدالت کے متعلق سوچنا بھی بیکار ہے، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن تم کون ہو؟ مینیجر نے جھلا کر پوچھا۔ وائٹ لائن، عمران نے مختصر سا جواب دیا تو مینیجر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں میں بم پھٹا ہو۔ کیا مطلب؟ مینیجر نے بھوکلا کر کہا۔ نمبر 11، تم اب اصل حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، عمران نے ایک اور چوٹ لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے جولیا نے صفدر کی تفصیلی رپورٹ دی تھی جس سے اسے پتہ چلا تھا کہ صدیقی کو یہی مینیجر وائٹ لائن کے پاس لے گیا تھا۔ اس طرح اسے اس کے مخصوص نمبر کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس مرتبہ مینیجر کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ قدرے دل برداشتہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مینیجر نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا تو جوزف بڑی شان سے اکڑتا ہوا 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم تشدد کرو گے؟ میں واقعی کچھ نہیں جانتا، مینیجر نے جوزف کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جوزف، میں نے کیا کہا ہے؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ اور تو اور، مینیجر بھوکلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باس کے سوال کا جواب دو، جوزف نے کڑکدار لہجے میں کہا تو مینیجر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھر اچانک جوزف نے فلائنگ کک ماری تو مینیجر پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور جوزف اڑتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ مینیجر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا بچاؤ کیا تھا، مگر جوزف انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے غصہ دلانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عمران کے سامنے اس کا داؤ بچا لیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا
مینیجر اپنے بچاؤ کے لیے دوسری طرف جھکا اور پھر وہ یہیں مار کھا گیا۔ جوزف کا لیفٹ ہک پوری قوت سے مینیجر کے جبڑے پر پڑا اور وہ الٹ کر فرش پر جا گرا، لیکن پھر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مینیجر کی آنکھوں میں بھی غصہ جھلک آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جوزف سے ٹکرا گیا اور اس نے بہت خوبصورت ڈاج دے کر جوزف کے پہلو میں کراٹے کا وار کیا تھا۔ جوزف اس وار سے لڑکھڑا کر رہ گیا، مگر دوسرے لمحے اس کے تاوڑ توڑ مکوں نے مینیجر کو بھکلا کر رکھ دیا۔ اب جوزف صحیح ایکشن میں آ گیا تھا۔ اس کے مکے ایک مشینی عمل کے تحت چل رہے تھے۔ مینیجر نے لاکھ بچنے کی کوشش کی، مگر جوزف باکسنگ کا چیمپئن تھا۔ اس نے مینیجر کو بچنے کا موقع نہیں دیا۔ چند لمحے بعد ہی مینیجر کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، پھر وہ بے دم ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اب جوزف نے اس کے چہرے پر تابڑ توڑ ٹھوکریں مارنی شروع کر دیں۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے اس دیو سے میری جان بچاؤ، مینیجر نے کہا۔ اس کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، چہرہ زخموں کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ چکے تھے۔ بس کرو جوزف، عمران نے کہا، جو ایک کرسی پر بیٹھا خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ عمران کا حکم سنتے ہی جوزف ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی خون جھلک رہا تھا، جیسے اگر عمران نہ روکتا تو وہ اسے ختم کر کے ہی دم لیتا، مگر مینیجر شاید شدید تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، تو جوزف نے آگے بڑھ کر ایک الماری سے پانی کی بوتل نکالی اور پھر واپس آ کر بوتل مینیجر کے منہ سے لگا دی۔ حلق میں پانی جاتے ہی مینیجر ہوش میں آ گیا اور جوزف ایک طرف ہٹ گیا۔ مجھے یہ بوتل دے دو، میں مر رہا ہوں، مینیجر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اسے بوتل دے دو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، تو جوزف نے بوتل مینیجر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ویسے جوزف کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بچے کا پیارا کھلونا اس کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا ہو۔ شاید اس کا ارادہ اسے زچ کرنے کا تھا۔ بہرحال عمران کا حکم تھا، اس لیے مجبوری تھی۔ مینیجر نے 2-3 سانسوں میں ہی آدھی سے زیادہ بوتل ختم کر دی۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مینیجر نے رحم طلب نظروں سے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمام تفصیل بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم سوال پوچھو، میں جواب دوں گا۔ میں اس حالت میں تمام تفصیل نہیں بتا سکتا، مینیجر نے کراتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام سلیم ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا تم اسی ملک کے باشندے ہو؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، مینیجر نے کہا اور پھر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وائٹ لائن کا تعلق کس سے ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ان کے 2 ہیڈ کوارٹر ہیں، نمبر 1 کنگسٹن روڈ کی کوٹھی نمبر 12 اور دوسرا ہیڈ کوارٹر فلک کالونی کی کوٹھی برج فلک۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹھکانے ہیں، مگر وہاں تمام مقامی آدمی ہیں، جیسے میری دکان، سلیم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور وائٹ اسکارپین کون ہے؟ عمران نے پوچھا، تو سلیم بے اختیار چونک پڑا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جہاں تک مجھے علم ہے وہ بھی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں گروپوں کی آپس میں سخت دشمنی ہے، سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان میں سے کون سا گروپ سرکاری حیثیت رکھتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ دونوں ہی غیر سرکاری ہیں، یہ پیشہ ور مجرموں کے گروپ ہیں جو غیر ملکی راز چوری کر کے معقول معاوضے پر بیچ دیتے ہیں، سلیم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں وائٹ اسکارپین کے ٹھکانوں کا علم ہے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ان کے ٹھکانوں کا علم نہیں ہے، سلیم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے غداری کی ہے، اس لیے تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو سلیم کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور پھر عمران کے اشارے پر جوزف نے ریوالور نکال لیا۔ مجھے معاف کر دو، سلیم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں وطن کے غداروں کو معاف کرنے کا قائل نہیں ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس کا مخصوص اشارہ پاتے ہی جوزف کے ریوالور سے شعلے نکلے اور سلیم زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ یہ گولیاں اس کے سینے میں لگی تھیں، اس لیے وہ جلد ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی لاش اٹھا کر روم نمبر 10 میں لے آؤ، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ سر جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے سے ہوتا ہوا جب وائٹ لائن روم نمبر 4 کے قریب پہنچا تو فائرنگ کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ایک ستون کی آڑ لے لی
لیکن اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے فائرنگ کی آوازیں دور ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ وہ چھت کی ستون کی آڑ سے نکلا اور پھر برآمدے کا ایک موڑ مڑ کر جیسے ہی روم نمبر 4 والی راہداری میں پہنچا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ راہداری میں اس کے 4 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ روم نمبر 4 کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پھر اس کے بدترین اندیشے صحیح ثابت ہوئے۔ وائٹ اسکورپین غائب تھا۔ وائٹ لائن بدحواسوں کی طرح بھاگتا ہوا دوبارہ اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں تصویر موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے پھرتی سے لاک پر ریوالور کی نال رکھی اور دوسرے لمحے ٹریگر دبا دیا۔ گولی لگتے ہی لاک ٹوٹ گیا اور پھر دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے ایک غیر ملکی کھڑکی سے کودتا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھرتی سے اس پر فائر کیا مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ وائٹ لائن دوڑتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا۔ اسی دوران اس کی نظر کھلی ہوئی الماری پر پڑی جہاں پہلے تصویر موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وائٹ اسکورپین تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب پہنچا اور پھر دوسرے لمحے وہ کھڑکی سے ہوتا ہوا پچھلی راہداری میں پہنچ گیا۔ دور کونے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس راہداری کے آخر میں پائیں باغ کی طرف نکلنے کا راستہ تھا۔ اس نے وہیں سے گولی چلا دی۔ آگے جانے والے آدمی نے جھٹکا کھایا لیکن پھر وہ پائیں باغ کی طرف مڑ گیا۔ وائٹ لائن سمجھ گیا کہ گولی اسے ضرور لگی ہے۔ اسی لمحے اسے پائیں باغ کی طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اندھا دھند دوڑتا ہوا اس کونے پر پہنچا جہاں سے پائیں باغ کا راستہ تھا۔ اسے عین پائیں باغ میں اس آدمی کی لاش پڑی نظر آئی۔ فائرنگ بند ہو گئی تھی۔ اس کے آدمی پائیں باغ میں موجود تھے۔ وائٹ لائن نے اس لاش کی جلدی سے تلاشی لینی شروع کر دی مگر تصویر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تصویر کہاں ہے؟ وائٹ لائن نے چیخ کر کہا۔ ہمیں تو نہیں معلوم باس، ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کیا اس سے آگے بھی کوئی آدمی تھا؟ وائٹ لائن نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ جی ہاں، جب ہم پائیں باغ میں پہنچے تو اسی لمحے ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر کود گیا تھا اور اسی لمحے یہ آدمی آ گیا اور اسے ہم نے مار گرایا۔ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ آدمی نکل گیا، وائٹ لائن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ تصویر اس پہلے آدمی کے پاس ہوگی۔ جی ہاں، وہ تو نکل گیا، اس کے آدمی نے جواب دیا۔ ان کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ یہ تعداد میں 3 تھے۔ اسی لمحے وائٹ لائن کے ریوالور سے لگاتار 3 دھماکے ہوئے اور ان تینوں کی چیخیں گونج اٹھیں اور وہ لان پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ پھر اچانک وائٹ لائن بھی چونک پڑا کیونکہ پولیس گاڑیوں کے سائرن اسے سنائی دینے لگے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر اندھا دھند بھاگتا ہوا واپس راہداری میں آ گیا اور پھر اسی کھڑکی سے ہوتا ہوا وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور پوری عمارت میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ اس نے پھرتی سے ایک الماری سے ٹائم بم نکالا اور پھر اس نے اسے ویژن مشین کے پاس 10 منٹ کا وقت سیٹ کر کے رکھ دیا۔ اب اس نے بٹن بند کر دیا تھا۔ خطرے کے الارم بجنے بند ہو گئے تھے۔ یہ دراصل اس نے عمارت میں موجود اپنے باقی ماندہ آدمیوں کو پولیس کے خطرے سے بچنے کا الارم دیا تھا تاکہ وہ فوراً عمارت سے باہر نکل جائیں۔ پھر وہ پھرتی سے واپس راہداری میں بھاگتا ہوا پائیں باغ میں پہنچا اور پھر دوسرے لمحے وہ کھوٹی کے اگلی دیوار کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کوٹھی کے قریب ہی پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ دیوار سے کود کر وہ باہر چھوٹی گلی میں آ گیا اور پھر دوڑتا ہوا ایک اور تاریک گلی میں گھس گیا۔ دیوار سے کود کر وہ باہر چھوٹی گلی میں آ گیا اور پھر دوڑتا ہوا ایک اور تاریک گلی میں گھس گیا۔ اب وہ قدرے محفوظ تھا۔ اس نے منہ سے نقاب اتار کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ اب وہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا اور پھر دوسرے لمحے ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا، حالانکہ وہ کافی دور تھا۔ دھماکے کے بعد پہلی بار اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی پرچھائیاں رنگنے لگیں۔ برج فلک کو شاید کسی نے پہلے ہی سے ڈائنامائٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ اتنا شدید دھماکہ ہوا تھا جو صرف ایک ٹائم بم سے نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سڑک پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر اسے نیو مارکیٹ کا ایڈریس بتلا کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی رقص کر رہی تھی کیونکہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وائٹ اسکورپین بھی آزاد ہو گیا تھا اور تصویر بھی غائب تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ ہو چکے تھے۔ عمران مینیجر سلیم کا میک اپ کر رہا تھا۔ میک اپ سے فارغ ہو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اسی لمحے بلیک زیرو اندر داخل ہوا۔ صفدر نے رپورٹ دی ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔
اس نے بتایا ہے کہ وہ جب برج فلک پہنچے تو وہاں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی اور دو پارٹیوں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس کے خیال میں دونوں گروپ ٹکرا گئے تھے۔ صفدر کی اطلاع کے مطابق وہاں سے وائٹ اسکورپین والے اپنے باس کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب صفدر ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، عمران نے مختصر جواب دیا۔ کیپٹن شکیل کی رپورٹ بھی آئی ہے سر کہ وائٹ لائن کا باس پائم باغ کی دیوار پھاند کر فرار ہو گیا ہے اور برج فلک ایک زبردست دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گیا ہے۔ کیپٹن شکیل اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہا ہے جس میں وائٹ لائن کا سربراہ جا رہا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق اس کا رخ نیو مارکیٹ کی طرف ہے۔ بلیک زیرو نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ مینیجر سلیم کے ٹھکانے پر جا رہا ہے۔ تصویر یقیناً اس کے پاس ہوگی، مجھے فوراً اسے پکڑنا چاہیے۔ اس وقت میری نظر میں وائٹ لائن کی اہمیت زیادہ ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں مینیجر سلیم کی دکان پر جا رہا ہوں، واچ ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دیتے رہنا، کیونکہ میں اس کیس کو ہر صورت میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کو حکم دیتے ہوئے کہا، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ بلیک زیرو نے ڈرتے ڈرتے کہا، نہیں، مجھے افسوس ہے کہ تم نے بزدلی والے کلمات منہ سے نکالنا شروع کر دیے ہیں، میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں عمران صاحب۔ عمران کو غصے میں دیکھ کر بلیک زیرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم ایسا کرو، نعمانی اور چوہان کو وہاں نیو کالونی بھیج دو، ضرورت پڑی تو میں واچ ٹرانسمیٹر پر انہیں احکام دے دوں گا۔ صفدر کی اطلاع اگر آئے تو مجھے مطلع کرنا، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے ریکارڈ توڑتی ہوئی نیو مارکیٹ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس دکان سے کافی پہلے کار روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ ایک دکان کی طرف بڑھنے لگا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ایک سیلز مین تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ باس آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، سیلز مین نے نزدیک آ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ تو عمران بغیر کوئی جواب دیے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک ریوالور کی نال اس کے سینے پر لگ گئی، لیکن دوسرے لمحے ہی نال ہٹا لی گئی۔ اوہ، نمبر 11 تم، ایک آواز سنائی دی۔ یہ وائٹ لائن تھا۔ گو اس نے نقاب اتار رکھا تھا، لیکن کوٹ کے اوپر سفید رنگ کا شیر کا بیج اس کے متعلق چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ پھر چونکا وہ غیر ملکی تھا، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ یہی وائٹ لائن کا باس ہے۔ باس آپ، عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کی آواز 100% سلیم جیسی تھی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ باس نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ باس، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اپنے پکڑے جانے کی گول مول سی کہانی سنا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ وہ انہیں کس طرح ڈاج دے کر نکل آیا ہے۔ میں تصویر وائٹ اسکارپین سے حاصل کر لوں، پھر اس مقامی پارٹی سے بھی دو ہاتھ کروں گا، باس نے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے اور عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب باس، تصویر آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے اس بار اس کی حیرت مصنوعی نہیں تھی۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے وائٹ اسکارپین نے ہیڈ کوارٹر نمبر 2 پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے باس اور تصویر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وائٹ لائن نے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، عمران نے قدرے مایوسی سے جواب دیا۔ نہیں، مجھے ایک اطلاع کا انتظار ہے، میرا ایک آدمی وائٹ اسکارپین میں شامل ہے۔ اس کی اطلاع پر تو ہم نے پہلے ان کے آپریشن سینٹر پر حملہ کر کے ان سے وہ تصویر حاصل کی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں۔ میرا نام بھی وائٹ لائن ہے، وائٹ لائن نے گھراتے ہوئے کہا، مگر عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحے تک خاموشی طاری رہی اور پھر اچانک وائٹ لائن چونک پڑا۔ اس کی ریسٹ واچ سے باریک سی سیٹی کی آواز آنے لگی تھی۔ گو آواز بہت مدھم تھی، لیکن چوکا کمرے میں خاموشی تھی، اس لیے وہ آواز سنائی دے گئی۔ آواز سنتے ہی وائٹ لائن چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے گھڑی کا ونڈ بٹن دبایا تو ڈائل پر ایک ہنسا تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور پھر اس نے گھڑی کو کان سے لگا لیا۔ عمران چوکا اس کے قریب تھا، اس لیے مدھم سی آواز اس کے کانوں میں بھی پہنچنے لگی۔ 001 اسپیکنگ، اوور، ایک آواز سنائی دی۔ یس وائٹ لائن، دس اینڈ، اوور، وائٹ لائن نے جواب دیا۔ ہم برج روڈ کی کوڈی نمبر 102 میں موجود ہیں جناب، وائٹ اسکارپین یہاں موجود ہے، تصویر بھی اس کے پاس ہے، اوور، 001 نے جواب دیا۔ برج روڈ کی کوڈی نمبر 102، ٹھیک ہے، کتنے آدمی ہیں وہاں، اوور، وائٹ لائن نے پوچھا۔ مجھ سمیت 10 جناب، جن میں سے 6 مقامی ہیں، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے،
تم تیار رہو، ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں۔ تصویر ان سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اوور، وائٹ لائن نے کہا۔ بہتر جناب، میں وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اوور، 001 نے جواب دیا تو وائٹ لائن نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ فون کی طرف بڑھا اور اس نے چند نمبر پریس کر کے ریسیور کان سے لگا لیا۔ یہ نمبر عمران کے ذہن نشین ہو چکے تھے۔ ہیلو، وائٹ لائن اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی وائٹ لائن نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک کرخ آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس اس وقت کتنے آدمی موجود ہیں؟ وائٹ لائن نے پوچھا۔ 10 آدمی جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تم اپنے ساتھیوں سمیت مسلح ہو کر برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102 پر پہنچ جاؤ، وائٹ اسکارپین سے مقابلہ کرنا ہے، وائٹ لائن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، ہم ابھی پہنچ جاتے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو وائٹ لائن نے ریسیور کی ریڈی پر رکھ دیا۔ چلو نمبر 11، وائٹ لائن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلیں باس، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے دکان سے باہر نکل آئے۔ اسی لمحے عمران کی ریسٹ واچ پر ایک ہندسہ چمکنے لگا۔ 1 منٹ باس، میں ذرا فالتو راؤنڈ لے آؤں، عمران نے وائٹ لائن سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ، لیکن جلدی آنا، تمہیں باہر نکل کر راؤنڈ لینے کا خیال آیا ہے، وائٹ لائن نے غصے لہجے میں کہا، مگر عمران سنی انسنی کرتے ہوئے واپس دکان میں گھس گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ دیا۔ ہیلو ہیلو، صفدر اسپیکنگ، اوور، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، وائٹ اسکارپین والے اس وقت برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102 میں موجود ہیں، اوور، دوسری طرف سے صفدر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، میں اس وقت مینیجر کے میک اپ میں وائٹ لائن کے ساتھ ہوں، تصویر وائٹ اسکارپین کے پاس ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایکسو کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ تمام ممبرس کو اس کوٹھی پر بھیج دے، ابھی ابھی وائٹ لائن کے آدمی وہاں حملہ کرنے والے ہیں، میں جب انہیں کاشن دوں گا تو وہ بھی کوٹھی پر حملہ کر دیں، اوور، عمران نے تصویر سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، میں ابھی ایکسو کو کال کرتا ہوں، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ کاشن کے لیے میں صرف واش ٹرانسمیٹر کا بٹن کھینچوں گا، اوور، عمران نے کہا۔ جی بہتر، اوور، صفدر نے جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر وہ مڑا اور دروازہ کھول کر دکان سے ہوتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر ٹیکسی اسٹینڈ پر ہی وائٹ لائن موجود تھا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، وائٹ لائن نے گھٹراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ باس، وہ مل نہیں رہے تھے، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بلڈی فول، تم مقامی لوگ ہوتے ہی بیوقوف ہو، وائٹ لائن نے کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عمران کا دل چاہا کہ یہیں گولی مار کر اسے بتا دے کہ مقامی کتنے بیوقوف ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر وہ خاموش رہا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی وائٹ لائن نے اسے برج روڈ چلنے کے لیے کہا تو ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد بیک مرر سے عمران کی نظر کیپٹن شکیل پر پڑ گئی، جو دور اپنی کار میں تعاقب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی اور پھر جلد ہی ٹیکسی برج روڈ پر پہنچ گئی۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ برج روڈ شروع ہوتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا۔ بس یہیں اتار دو، وائٹ لائن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ عمران نے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ جہاں وہ رکے تھے وہاں موجود کوٹھی کا نمبر 80 تھا، جس کا مطلب ہے کہ کوٹھی نمبر 102 تھوڑی دور ہی تھی۔ وہ دونوں پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ 100 نمبر کوٹھی کے قریب پہنچتے پر ایک آدمی ایک درخت کی اور سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ وائٹ، اس شخص نے غیر ملکی کے قریب آ کر سرگوشی سے کہا۔ ویسے اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو سمجھے شاید ماچس مانگ رہا ہے۔ وائٹ لائن، باس نے کرخت لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی جیب سے لائٹر نکال کر اس نے اس آدمی کا سگریٹ سلگا دیا۔ ہم سب موجود ہیں باس، آنے والے نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اندر پہنچ کر کاشن دوں گا، تم تیار رہنا، کاشن نمبر 10 یاد رکھنا، وائٹ لائن نے جواب دیا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا اور پھر وہ دونوں اس کوٹھی کے اگبی طرف سے ہوتے ہوئے کوٹھی نمبر 102 کی اگبی دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ ہمیں اس دیوار کو پھاند کر اندر چلنا چاہیے، وائٹ لائن نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک ہی چھلانگ میں دیوار پر موجود تھے۔ کوٹھی سنسان معلوم ہو رہی تھی۔ جلد ہی وہ اندر کود گئے اور پھر رینگتے ہوئے کوٹھی کی اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں نے جیبوں سے ریوالور نکال لیے تھے۔ جلد ہی وہ اصل عمارت کے اگبی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کھڑکی کو چیک کرو، وائٹ لائن نے عمران سے کہا تو عمران نے کھڑکی پر زور دیا مگر کھڑکی بند تھی۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پائپ کے ذریعے چھت سے ہو کر سیڑھیوں کے ذریعے اندر داخل ہونا چاہیے۔ عمران نے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، وائٹ لائن نے تجویز قبول کرتے ہوئے کہا، اور پھر پہلے عمران نے پائپ پر چڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد وائٹ لائن تھا۔ عمران تو بندروں کی طرح پائپ پر چڑھتا چلا گیا، لیکن وائٹ لائن کو اوپر چڑھنے میں تھوڑی سی دقت ضرور ہوئی، مگر چھت پر وہ بھی پہنچ گیا۔ کوٹھی بالکل سنسان معلوم ہو رہی تھی اور ابھی تک ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ اس سے عمران دل ہی دل میں کھڑک گیا کہ معاملہ کچھ گہرا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بے حد محتاط ہو گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ایک راہداری میں پہنچے اور پھر ایک دروازے کی دہلیز سے روشنی کی ہلکی سی لکیر باہر نکل رہی تھی۔ وائٹ لائن نے کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ وائٹ اسکارپین موجود ہے، وائٹ لائن نے کھڑے ہو کر عمران سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، مگر عمران خاموش رہا اور پھر اس نے دروازے کو آہستہ سے دبا دیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر وائٹ لائن عمران کو اشارہ کرتے ہوئے جھپٹ کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ریوالور ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ عمران بھی ایک جھٹکے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اوہ، وہ آ گیا ہے، ایک درخت کے نیچے رکی ہوئی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے جواب میں گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر دوڑ کر آنے والے کار کے قریب آ گیا اور پھر اس کے نزدیک پہنچتے ہی کار کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہو گیا۔ کار جو پہلے ہی اسٹارٹ تھی تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی۔ کیا ہوا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے۔ کامیابی باس، مگر نمبر 6 مارا گیا ہے، آنے والے نے ہانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شاید وہ کافی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ تصویر کہاں ہے؟ باس نے نمبر 6 کی موت کی اطلاع کو درگزر کرتے ہوئے پوچھا تو آنے والے نے جیب سے ایک تصویر نکال کر باس کے حوالے کر دی۔ باس نے ایک لمحے کے لیے تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس آپریشن میں ہمارے کتنے آدمی ہلاک ہوئے ہیں؟ باس نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تقریباً 5 آدمی، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس نے ہنکارا بھرا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کہاں چلنا ہے باس؟ ڈرائیور نے ایک چوراہے پر پہنچ کر پوچھا۔ پوائنٹ نمبر 2 پر چلو، باس نے جواب دیا اور ڈرائیور نے گاڑی برش روڈ کی طرف گھما دی۔ برش روڈ کی کوٹھی نمبر 102 کے پھاٹک کے باہر آ کر کار رک گئی۔ ڈرائیور نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو پھاٹک کھل گیا۔ اندر پہنچ کر کار رکتے ہی سب سے پہلے باس دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ کار اندر گراؤنڈ گیراج میں پہنچا دو، باس نے ڈرائیور سے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک کافی بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ سیدھا ایک الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے ایک چھوٹی سی مشین نکالی اور پھر اسے لیے ہوئے وہ کمرے کے درمیان رکھی ہوئی میز کی طرف آیا۔ اس نے مشین میز پر رکھ کر اس کا ایک بٹن پریس کر دیا اور مشین میں زندگی کی لہریں سی دوڑ گئیں اور پھر ایک بٹن دبتے ہی اسکرین بھی روشن ہو گئی۔ پہلے تو اسکرین پر صرف لہریں ہی تھیں، لیکن جلد ہی منظر صاف ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا آفس نما کمرہ تھا۔ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک بھاری بھرکم آدمی کا چہرہ اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ وہ آدمی سر سے گنجا تھا، توڑدے کی طرح موڑی ہوئی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شیطانی چمک لیے وہ سگار پی رہا تھا۔ وائٹ اسکارپین نے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے سامنے دیکھا اور پھر انگلیوں میں پکڑا ہوا سگار میز پر رکھی ہوئی بڑی سی ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ ہیلو، وائٹ اسکارپین اسپیکنگ سر، وائٹ اسکارپین نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ گریٹ اسکارپین اسپیکنگ، رپورٹ۔ اس آدمی کی بھاری بھرکم اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ باس، تصویر میرے پاس موجود ہے، وائٹ اسکارپین نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، لیکن مجھے اطلاع ملی تھی کہ تصویر پہلے تم نے حاصل کی تھی، پھر وائٹ لائن نے تم سے چھین لی اور تم بھی اس کے قبضے میں چلے گئے تھے، گریٹ اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کی معلومات بالکل صحیح ہیں باس، مگر میرے آدمیوں نے مجھے بھی چھڑا لیا اور میں نے تصویر بھی ان سے حاصل کر لی ہے، وائٹ اسکارپین نے کہا۔ وہ باس کی صحیح معلومات پر حیران تھا کہ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہ لمحہ بلمحہ خبروں سے واقف ہے۔ اب وائٹ لائن کہاں ہے؟ باس نے پوچھا۔ معلوم نہیں باس، میں نے سوچا پہلے تصویر آپریشن نمبر 3 کے ذریعے آپ کو روانہ کر دوں، پھر وائٹ لائن سے نمٹ لوں گا، وائٹ اسکارپین نے جواب دیا۔ نہیں، وہ تصویر آپریشن 3 کے ذریعے نہیں آ سکتی۔ اس کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مخصوص کیمیکل کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ کیمرے کا لینس اس پر پڑنے والی روشنی کی شعاؤں کا عکس نہیں لیتا۔
تم اس تصویر کو لے کر پہلی فرصت میں ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، باس نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ لیکن سر، وہ وائٹ اسکارپین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اسے چھوڑو، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، گریٹ اسکارپین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بہتر سر، میں آج ہی واپس آنے کا پروگرام بناتا ہوں، وائٹ اسکارپین نے جواب دیا۔ اوکے، گریٹ اسکارپین نے کہا اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ وائٹ اسکارپین نے مشین کے بٹن آف کیے اور پھر مشین اٹھا کر الماری میں رکھ دی۔ اسی لمحے اچانک کمرے میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے ایک سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا، پھر اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ بائیں طرف کی دیوار ایک طرف سرکتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک کافی بڑی اسکرین موجود تھی۔ اس نے ایک اور بٹن دبا دیا اور اسکرین روشن ہو گئی۔ وہ سوئچ بورڈ پر لگی ہوئی ایک ناپ کو گھما رہا تھا۔ اسکرین پر پوری کوٹھی کا منظر جگہ بعد دیگرے نظر آنے لگا، اور پھر اسے ایک کمرے میں ایک مقامی آدمی نظر آ گیا جو واچ ٹرانسمیٹر پر جھکا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی آواز کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ 001 اسپیکنگ اوور، ایک آواز سنائی دی، اور پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی سنائی دی۔ آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ یس، وائٹ لائن دس اینڈز اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہم برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102 میں موجود ہیں جناب، وائٹ اسکارپین یہاں موجود ہے، تصویر بھی اس کے پاس ہے، اوور، کمرے میں موجود آدمی بول رہا تھا۔ برج روڈ کی کوٹھی نمبر 102، ٹھیک ہے، کتنے آدمی ہیں وہاں، اوور، وائٹ لائن کی آواز گونجی۔ مجھ سمیت 10 جناب، جن میں سے 6 مقامی ہیں، اوور، کال کرنے والے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہو، ہم ابھی وہاں پہنچتے ہیں، تصویر ان سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اوور، وائٹ لائن کی غصیلی آواز سنائی دی، اور وہ وائٹ اسکارپین طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ بہتر جناب، میں وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اوور، 001 نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے وائٹ لائن نے اوور اینڈ کال کہہ کر رابطہ ختم کر دیا، اور پھر کمرے میں موجود آدمی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وائٹ اسکارپین نے سوئچ بورڈ کا ایک اور بٹن دبایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ناپ گھمانی شروع کر دی۔ ناپ گھمانے کے ساتھ ساتھ منظر بدلتا گیا، اور پھر ایک کمرے میں 2 غیر ملکی نظر آئے جو اس کے ساتھ کار میں آئے تھے۔ اس نے منظر روک کر ایک بٹن دبا دیا۔ وہ دونوں جو بیٹھے شراب پی رہے تھے ایک دم چونک پڑے۔ نمبر 2 اور نمبر 3، وائٹ اسکارپین نے سرد لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دونوں نے یک بیک محکمانہ لہجے میں کہا۔ نمبر 11 3 وائٹ لائن کا آدمی ہے، اسے گرفتار کر کے روم نمبر 1 میں لے آؤ، اور دیکھو وائٹ لائن خود یہاں حملہ کرنے آ رہا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ مت پیدا کرو، اسے میرے پاس آنے دو، وائٹ اسکارپین نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، دونوں نے یک بیک جواب دیا، اور وائٹ اسکارپین نے بٹن آف کر دیا۔ وہ ناپ گھماتا چلا گیا، اور منظر تبدیل ہونے لگے۔ اب کوٹھی کی 4 دیواری نظر آ رہی تھی۔ اس نے منظر 4 دیواری پر روکا، اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ کمرے کی دائیں دیوار سے ایک بڑی سی الماری نمودار ہوئی، تو وہ اس الماری کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اور پھر اس میں موجود ایک چھوٹی سی بیٹری نما مشین اٹھا کر اپنی بیلٹ پر ایک کلپ کی مدد سے ہک کر دی۔ اس بیٹری کا بٹن آن ہوتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا، اور پھر اس کے جسم کے گرد نیلے رنگ کی شعاعوں نے حصار بنا لیا۔ اس نے وہ الماری بٹن دبا کر غائب کر دی، اور پھر اسکرین کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں گھنٹی کی آواز گونجنے لگی۔ کم ان، وائٹ اسکارپین نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو دروازہ کھلا، اور پھر نمبر 2 اور نمبر 3 001 کو پکڑے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ 001 کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اسے یہاں کونے میں باندھ دو، وائٹ اسکارپین نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ مگر باس، میرا قصور، 001 نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، وائٹ اسکارپین نے دھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ نمبر 2 اور 3 نے اسے کونے میں دیوار سے لگے ہوئے ہکوں سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ اس کے ہاتھ سے گھڑی اتار لو، وائٹ اسکارپین نے نمبر 2 اور 3 کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو ان دونوں نے حکم کی تعمیل کر دی، جبکہ 001 کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا۔ تم دونوں اس پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، جب تک میں اشارہ نہ کروں سامنے مت آنا، وائٹ اسکارپین نے نمبر 2 اور 3 کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک کونے میں لٹکے ہوئے بڑے سے پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہیں کس لیے گرفتار کیا گیا ہے، وائٹ اسکارپین نے سرد لہجے میں 001 سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں بے قصور ہوں باس، 001 نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں خود تمہیں کال کرتے ہوئے دیکھ بھی چکا ہوں، اور بات چیت بھی سن چکا ہوں، اس لیے بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں۔
وائٹ اسکارپین نے کہا۔ اس کے لہجے میں موت کی سی سردی تھی۔ اور پھر اسی لمحے اچانک وائٹ اسکارپین چونک پڑا۔ بائیں باغ کی دیوار پر دو آدمی نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ وائٹ اسکارپین محتاط ہو گیا اور پھر وہ دونوں بائیں باغ میں رینگتے ہوئے اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ وائٹ اسکارپین ساتھ ساتھ منظر تبدیل کرتا چلا گیا۔ وہ دونوں اصل عمارت کے قریب پہنچے اور پھر ان میں سے ایک نے ایک کھڑکی پر دباؤ ڈالا، مگر کھڑکی بند تھی۔ پھر وہ دونوں اوپر سے آنے والے پائپ کی طرف بڑھے۔ وائٹ اسکارپین ان کی نقل و حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ چھت پر پہنچ کر وہ دونوں سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے راہداری میں آ گئے۔ اسکرین پر منظر بھی ساتھ ساتھ بدل رہا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے وہ دونوں وائٹ اسکارپین کے کمرے کے دروازے کے باہر آ کر رک گئے۔ پھر اس نے ایک آدمی کو کی ہول سے آنکھ لگا کے دیکھا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر بٹن آف کر دیا۔ بٹن آف ہوتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی۔ ایک لمحے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر یکے بعد دیگرے دونوں آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ہینڈز اپ، وائٹ اسکارپین آنے والوں میں سے ایک نے گھراتے ہوئے کہا اور ریوالور اس پر تان لیا۔ خوش آمدید وائٹ لائن، مجھے افسوس ہے کہ میں ہاتھ اونچے نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس وقت میگنا شعاؤں کے حصار میں ہوں۔ تم بہت خوشی سے فائر کر سکتے ہو، وائٹ اسکارپین نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا اور وائٹ لائن کا ریوالور غیر ارادی طور پر جھک گیا کیونکہ وہ خود میگنا شعاؤں کے اثرات جانتا تھا۔ اپنے ساتھی 001 کا حشر بھی دیکھ لو، وائٹ اسکارپین نے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وائٹ لائن نے ایک جھٹکے سے منہ موڑ کر دیکھا اور پھر رخ سیدھا کر لیا۔ تم شرافت سے تصویر میرے حوالے کر دو، میں میگنا شعاؤں کا توڑ جانتا ہوں، وائٹ لائن نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن دبا دیا۔ یہ باہر کھڑے ہوئے اپنے آدمیوں کا حملے کا کاشن تھا۔ اس کے ونڈ بٹن دباتے ہی اچانک کمرے میں تیز سیٹی گونجنے لگی۔ تم اپنی واچ ٹرانسمیٹر اتار کر مجھے دو، جہاں سے تم اس پر کسی کو کال نہیں کر سکتے، وائٹ اسکارپین نے چونک کر کہا۔ لیکن وائٹ لائن کا مقصد حل ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے ونڈ بٹن دوبارہ کھینچ لیا۔ کمرے میں گونجنے والی سیٹی بند ہو گئی۔ کم ان، وائٹ اسکارپین جو اب کھڑا ہو گیا تھا زور سے چیخا اور پھر دوسرے لمحے پردے کے پیچھے سے نمبر 2 اور 3 پردہ ہٹا کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ وائٹ لائن نے فائر کرنا چاہا مگر عمران نے اچانک ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا۔ یہ کیا نمبر 11، وائٹ لائن نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے نہیں، وائٹ اسکارپین سے ہمدردی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو نمبر 11، تمہاری موت فی الحال ٹل گئی ہے، تمہارے متعلق میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وائٹ لائن کو گولی مار دو، وائٹ اسکارپین نے کہا۔ اس نے گولی مارنے کا حکم اپنے آدمیوں کو دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے عمران نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے اور وہ دونوں چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ ویری گڈ نمبر 11، اس مرتبہ وائٹ لائن نے چیختے ہوئے کہا اور اسی لمحے کوٹھیوں میں گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وائٹ لائن والوں نے حملہ کر دیا تھا۔ پھر وائٹ لائن نے ریوالور پھینک کر وائٹ اسکارپین پر حملہ کر دیا۔ شاید وہ شعائیں صرف دھات کو روک سکتی تھیں، انسانی جسم کو نہیں، کیونکہ وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین گھتم گھتا ہو گئے تھے۔ عمران ہونکوں کی طرح پلکیں جھپکاتا ہوا ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب فائرنگ کی آوازیں کمرے کے قریب آتی جا رہی تھیں، شاید حملہ آور ادھر ہی بڑھ رہے تھے۔ عمران نے بھی ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں سیٹی کی آواز گونجنے لگی اور وائٹ لائن چونک پڑا اور اس موقع سے وائٹ اسکارپین نے فائدہ اٹھا لیا اور دوسرے لمحے وائٹ لائن اڑتا ہوا عمران سے ٹکرا گیا۔ یہ وائٹ اسکارپین کی حرکت تھی۔ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، وائٹ اسکارپین نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا مگر اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر 2 آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے اندر داخل ہوئے۔ وہ وائٹ لائن کے آدمی تھے جو یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر وائٹ اسکارپین نے فائر کر دیا اور ایک آدمی چیخ مار کر گر پڑا مگر دوسرے نے اس پر فائر کر دیا، مگر شعاؤں کی وجہ سے گولی اسے نہ لگی اور اسی لمحے وائٹ لائن نے اسے زبردست فلائنگ کک ماری اور وائٹ اسکارپین کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا۔ وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا تھا اور پھر وائٹ لائن اس کی کمر سے چپک گیا۔ ایک لمحے بعد دھماکہ ہوا اور وہ میگنا ریس بند ہو گئی۔ شاید وائٹ لائن نے اس بیٹری نما آلے کا بٹن آف کر دیا تھا۔ پھر عمران کے ریوالور سے فائر ہوا اور وہ آدمی جس نے وائٹ اسکارپین پر حملہ کیا تھا چیخ مار کر گر گیا۔ اب تم دونوں کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے اصل لہجے میں گھراتے ہوئے کہا
اور وہ دونوں جو وائٹ ایک دوسرے پر مکے برسا رہے تھے عمران کی بدلی ہوئی آواز سن کر حیرت سے علیحدہ ہو گئے۔ ہاتھ اونچے کر لو، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو ان دونوں نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ اونچے کر لیے۔ اسی لمحے دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا اور سیکرٹ سروس کے ارکان منہ پر لقاب لگائے اندر داخل ہوئے۔ اس موقع سے وائٹ اسکارپیو نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی بیلٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران نے فائر کر دیا اور وائٹ اسکارپین چیخ مار کر الٹ گیا۔ گولی عین اس جگہ لگی تھی جہاں بیٹری تھی۔ فائر کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، شاید بیٹری تباہ ہو گئی تھی، جبکہ سیکرٹ سروس کے ارکان نے عمران کی پشت سے بھی ریوالور لگا دیا تھا۔ میں تو بیمار ہوں دوستو، عمران نے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے ریوالور ہٹا لیا گیا۔ عمران صاحب آپ؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، بندہ ناتواں ہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی تلاشی لو، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں ان کی طرف بڑھ گئے، مگر اچانک وائٹ اسکارپین نے فرش کی کسی ٹائل کو دبا دیا تھا اور ایسا کرتے ہی ساری عمارت میں الارم بجنے لگے۔ ہا ہا ہا، چند منٹ بعد یہ عمارت تباہ ہو جائے گی اور تم لوگ بھی ساتھ ہی تباہ ہو جاؤ گے، وائٹ اسکارپین نے وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، ان دونوں کو اٹھا کر باہر لے چلو، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ کیپٹن شکیل جو وائٹ لائن کے قریب تھا، اچانک اس نے ایک زوردار مکہ وائٹ لائن کی کنپٹی پر جما دیا۔ مکہ کافی زوردار تھا، اس لیے پہلے مکے میں ہی کام ہو گیا۔ وائٹ لائن بے ہوش ہو چکا تھا۔ صفدر نے جھک کر وائٹ لائن کو اٹھا لیا۔ مجھے کھولو، خدا کے لیے مجھے کھولو، 001 نے چیختے ہوئے کہا، جو ایک کونے میں بندھا ہوا تھا۔ تھیڑو، دیکھو اس کی جیب میں تصویر بھی ہے یا نہیں، عمران نے کہا اور پھر وہ جھپٹ کر وائٹ اسکارپین کے قریب پہنچا اور پھر اس نے پھرتی سے اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک تصویر مل گئی۔ بھاگو، عمران نے تصویر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور پھر سب دروازے سے باہر نکل آئے۔ 001 ابھی تک چیخ رہا تھا، لیکن ابھی عمران اور اس کے ساتھی برآمدے ہی میں تھے کہ عمارت لرزنے لگی۔ تیز دوڑو، عمارت تباہ ہونے والی ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ سب آندھی اور طوفان کی طرح لائن کی طرف بھاگنے لگے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے چونکا کاندھوں پر وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کو اٹھا رکھا تھا، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ پھر ابھی وہ لان کے قریب ہی پہنچے تھے کہ کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور پوری عمارت ڈھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل برآمدے کے ملبے تلے دب گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ عمران اور دیگر تمام ساتھی بھی جھٹکا کھا کر نیچے گر پڑے اور پھر سب سے پہلے عمران ہی اٹھا۔ اس نے باقی ساتھیوں کو بھی اٹھنے میں مدد دی۔ جلدی کرو، ہمیں صفدر اور کیپٹن شکیل کو ملبے سے نکالنا ہے، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر سب لوگ ہر چیز کو بھول کر ملبہ ہٹانے لگے۔ اسی لمحے اچانک چاروں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ ہونے لگی۔ گولیاں برسانے والے کوٹھی کی بیرونی دیوار کی اوٹ میں تھے۔ گولیوں کی پہلی باڑ پڑتے ہی عمران سمیت سب لوگ ملبے میں ہی پناہ گاہیں ڈھونڈنے لگے۔ جوابی فائرنگ کرو، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر نعمانی نے ایک شہتیر کی آڑ لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اب عجیب سی پوزیشن ہو گئی تھی۔ عمران جلد از جلد صفدر اور کیپٹن شکیل کو ملبے سے نکالنا چاہتا تھا، مگر اس فائرنگ میں ایسا کرنا ناممکن تھا اور عمران کو خطرہ تھا کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو کہیں صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کو زندگی سے ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔ ویسے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گولیاں کون برسا رہے ہیں۔ پہلے ان کا مقابلہ کرو، عمران نے چیخ کر کہا اور پھر عمران سمیت باقی لوگ بھی جوابی حملے میں مصروف ہو گئے۔ ایک عجیب ادھم سا مچ گیا تھا۔ اتنی دیر میں دور سے پولیس کی گاڑیوں کی سائرن بجنے لگے۔ بے تحاشا فائرنگ اور عمارت کی تباہی سے پورے علاقے میں شور مچ گیا تھا۔ چنانچہ پولیس کو اطلاع مل گئی تھی۔ ابھی یہ سائرن دور ہی تھے کہ اچانک حملہ آوروں کی پشت پر سے بھی فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں اور پھر یکدم گولیوں کی بوچھاڑ رک گئی اور ماحول میں سکوت طاری ہو گیا، جس کو صرف پولیس سائرن ہی توڑ رہے تھے۔ جلد ہی پولیس کی گاڑیاں تباہ شدہ کوٹھی کے قریب آ کر رک گئیں اور پھر پولیس والے ہاتھوں میں رائفلیں لیے کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ تم لوگ فرار ہو جاؤ، تمہیں پولیس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، فائرنگ رکتے ہی عمران نے چیخ کر کہا۔ اب جب پولیس اندر داخل ہوئی تو عمران وہاں موجود تھا۔ باقی ممبران نہ جانے کس راستے سے باہر نکل گئے تھے۔ پولیس کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی تھا اور عمران کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسے ہتھکڑیاں پہنا دو، سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ کیونکہ عمران نمبر 11 کے میک اپ میں تھا اس لیے وہ خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اس کی طرف بڑھتے، ایک سیاہ پوش جس کے منہ پر نقاب لگایا ہوا تھا بڑے پروقار انداز میں اندر داخل ہوا
باہر موجود پولیس افسران نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے کوٹ کا کالر الٹتے ہی جو بیج انہیں وہاں نظر آیا تو سب کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ بری طرح بھوکلا کر مستعد ہو گئے، جیسے وہ کوئی بدرو ہو۔ اگر انہیں مستعد ہونے میں معمولی سی بھی دیر ہوئی تو وہ لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ انہیں مستعد دیکھ کر سپر فیاض اور اس کے ساتھ موجود دیگر لوگ بھی چونک پڑے۔ اب سیاہ پوش ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سپر فیاض اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ سیاہ پوش نے کوٹ کا کالر الٹ دیا اور دوسرے لمحے دیکھنے کے قابل تھا۔ سپر فیاض اور اس کے ساتھیوں نے یوں بھوکلا کر اس سیاہ پوش کو سلوٹ کیا جیسے انہوں نے کوئی ملک الموت کی شکل دیکھ لی ہو۔ یہ بلیک زیرو تھا اور بیج 100 کا مخصوص نشان ظاہر کرتا تھا۔ عمران، باقی ساتھی کہاں ہیں؟ بلیک زیرو نے سلیوٹ کا جواب دیتے ہوئے مخصوص لہجے میں عمران سے پوچھا، اور پھر عمران کا نام سن کر سپر فیاض ایک مرتبہ پھر چونک پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہا تھا۔ سر، کیپٹن شکیل اور صفدر ملبے میں دبے چکے ہیں اور باقیوں کو میں نے فرار ہونے کا حکم دیا تھا، عمران نے فرش لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تاکہ سپر فیاض اور اس کے ساتھی اس کی بات نہ سمجھ سکیں۔ مسٹر فیاض، فوراً ملبہ ہٹایا جائے، میرے 2 ساتھی اس ملبے کے نیچے ہیں، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں فیاض کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور سپر فیاض نے سلیوٹ مار کر حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا اور دوسرے لمحے وہ چیخ چیخ کر سب کو ملبہ اٹھانے کا حکم دے رہا تھا، کیونکہ وہ ایکسو کی وہاں موجودگی سے بھوکلا گیا تھا۔ اب میں چلتا ہوں عمران، تمہیں جو کچھ کہے تمہیں اس کی تعمیل کرنی ہوگی، بلیک زیرو نے سپر فیاض سے کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ آج پتہ چلا سپر فیاض کہ تم پردہ دار عورتوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہو، عمران نے بلیک زیرو کے جاتے ہی سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ جلد ہی ملبہ ہٹا لیا گیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے ہوش تھے۔ وائٹ لائن میں قدرے جان باقی تھی، مگر وائٹ اسکارپین کا سر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ ایمبولینس منگواؤ، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر سپر فیاض سے کہا، اور پھر سپر فیاض کے حکم پر ایمبولینس جلد ہی وہاں پہنچ گئی۔ ان چاروں کو اس میں لٹا دو، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ دل ہی دل میں بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر وہ ایکسٹو کی وجہ سے مجبور تھا، کیونکہ ایکسٹو کے اختیارات سے وہ اچھی طرح واقف تھا، ورنہ وہ عمران کو تو گھاس ڈالنے سے بھی رہا۔ ایمبولینس میں چاروں کو سوار کر کے عمران خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اوکے سپر فیاض، عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سپر فیاض اونٹ کے گھوٹ پی کر رہ گیا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ایمبولینس اسٹارٹ کی، اور دوسرے ہی لمحے ایمبولینس سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ابھی وہ فلیٹ روڈ پر ہی پہنچا تھا کہ ایک اور دھماکہ ہوا اور ایمبولینس لڑکھڑانے لگی۔ عمران نے پوری قوت سے بریک لگائے اور ایمبولینس رک گئی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران دروازہ کھول کر باہر نکلتا، اس کے چاروں طرف ریوالور کی نالیں نظر آنے لگیں۔ نیچے اترو، ایک آدمی نے گھٹراتے ہوئے کہا۔ رابرٹ، تم ایمبولینس کا دروازہ کھول کر باس کو باہر نکالو، ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ تعداد میں 4 تھے، اور پھر ایک آدمی جسے رابرٹ کے نام سے پکارا گیا تھا ایمبولینس کی طرف بڑھا۔ عمران جو ہاتھ اٹھائے خاموش کھڑا تھا، اچانک اپنی جگہ سے اچھلا، اور دوسرے لمحے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا وہ انچارج کی پشت پر تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا جس میں ریوالور تھا۔ اپنے آدمی سے کہو کہ ریوالور پھینک دیں ورنہ گردن توڑ دوں گا، عمران نے گھٹراتے ہوئے کہا۔ اس انچارج نے گردن چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر عمران کی گرفت تنگ ہوتی چلی گئی، جبکہ باقی سب لوگ حیرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں تک جدوجہد ہوتی رہی، پھر جب انچارج کا گلا گھٹنے کے قریب ہو گیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور گرا دیا۔ اس کا ریوالور گرتے ہی باقی سب لوگوں نے بھی ریوالور گرا دیے۔ سڑک قطعی سنسان تھی، اس لیے اب تک کسی نے مداخلت نہیں کی تھی۔ ان کے ریوالور گراتے ہی عمران نے انچارج کو ان پر اچھال دیا۔ انچارج ایک آدمی سے ٹکرا گیا، جبکہ باقی 2 آدمیوں نے جھپٹ کر ریوالور اٹھانے کی کوشش کی، مگر عمران نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا، اور دوسرے لمحے 2 فائر ہوئے اور وہ دونوں سینے کو پکڑ کر جھک گئے۔ مگر انچارج جو اس دوران جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس نے پوری قوت سے عمران پر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے فائر تو کیا، مگر گولی انچارج کے پہلو سے نکل گئی اور پھر وہ دونوں ہی نیچے آ گرے۔ عمران نے نیچے گرتے ہی انچارج کو دوسری طرف اچھال دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، دوسرا آدمی جس سے انچارج ٹکرایا تھا عمران کے اوپر آ گرا۔ عمران نے تیزی سے کروٹ بدلی اور وہ زمین سے ٹکرا گیا، اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں بھی مقابل میں آ گئے۔ دوسرے لمحے ان دونوں نے مل کر عمران پر چھلانگ لگا دی، لیکن عمران نے جھکائی دی
اور پھر اس کی ہتھیلی کا زوردار وار انچارج کی گردن پر پڑا اور ایک ہلکی سی چیخ ابھری اور اس کے ساتھ ہی انچارج کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے آدمی نے یہ حال دیکھا تو اس نے ڈر کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ عمران نے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا ایمبولینس کی طرف بڑھ گیا۔ اب مسئلہ تھا ایمبولینس کا ٹائر تبدیل کرنے کا۔ عمران نے ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھر اس نے اندر داخل ہو کر صفدر اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھی۔ وائٹ لائن بھی اس دوران ختم ہو چکا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی حالت خطرناک تھی۔ عمران نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور پھر واش ٹرانسمیٹر کا بٹن کھینچ لیا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو ہیلو عمران اسپیکنگ اوور، عمران نے کال کرتے ہوئے کہا۔ X2 اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو، باقی ساتھی دانش منزل پہنچ گئے ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، بس آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ مجھ پر فلیٹ روڈ پر وائٹ لائن کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے، ایمبولینس کے ٹائر برسٹ کر دیے گئے ہیں، تم 2 ممبران کے ہمراہ اپنی ایمبولینس بھجواؤ فوراً۔ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی حالت نازک ہے، اوور، عمران نے کہا۔ بہتر، میں ابھی ایمبولینس بھجواتا ہوں، میں نے ڈاکٹر فاروقی اور اس کے عملے کو کال کر لیا ہے، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی بھجواؤ، میں فلیٹ روڈ کے 5ویں میل پر موجود ہوں، اوور، عمران نے جواب دیا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دانش منزل کی ایمبولینس اور ایک کار جس میں نعمانی اور تنویر موجود تھے وہاں پہنچ گئے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کو ایمبولینس سے منتقل کر کے ہسپتال بھیج دیا گیا اور پھر وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر عمران نے کار میں ڈالا اور پھر خود بھی کار میں بیٹھ کر دانش منزل کی طرف چل دیا۔ تم لوگ وہاں سے کیسے نکلے؟ عمران نے نعمانی سے پوچھا۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہم سب لوگ آڑ لیتے ہوئے سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ یہ دیوار تباہ ہو چکی تھی اور ادھر موجود حملہ آور بھاگ رہے تھے۔ اس طرح ہمیں وہاں سے فرار ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پہنچتی ہم کافی دور پہنچ چکے تھے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھاگنے میں تو تم لوگ بہت تیز ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نعمانی بھی ہنس پڑا، مگر تنویر برا سا منہ بنا کر رہ گیا اور پھر کار جلد ہی دانش منزل کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے، لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل ان میں شامل نہیں تھے۔ عمران بھی ایک صوفے پر آنکھیں بند کیے مراقبے میں بیٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا اور ہال میں X2 کی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو ممبرز، آپ لوگ یہاں کیس کی تفصیلات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کیپٹن شکیل اور صفدر یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال کیس کی تفصیلات سنیے۔ یہ کیس دراصل عجیب و غریب کیس تھا، اچانک ہی شروع ہوا اور پھر اچانک ہی اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پچھلے سال ہماری حکومت نے اس خدشے کے پیش نظر کہ فائلوں میں ملکی راز غیر ملکی ایجنٹ چرا لیا کرتے ہیں اور ان رازوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک انوکھی اسکیم مرتب کی۔ اہم ملکی راز یعنی ہمارے ملک میں بحری، بری اور ہوائی جہازوں کے اڈوں کی تفصیلات اور ممکنہ حملے کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام، فوجوں اور اسلحے کی تمام تفصیلات کو اس طرح کوڈ میں تبدیل کر دیا کہ بظاہر وہ کسی منہ چڑھاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ غیر ملکی ایجنٹوں سے اسے بچایا جا سکے، مگر دشمنوں کو اس کا پتہ چل گیا، چنانچہ انہوں نے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر سے خفیہ طور پر وہ تصویر چرا لی۔ پھر عمران ایک کیفے میں بیٹھا تھا کہ غلط فہمی کی بنا پر وہ تصویر اس کے پاس پہنچ گئی۔ عمران چونکہ اس تصویر کی اہمیت سے لا علم تھا، اس لیے کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ عمران کے پاس سے وہ تصویر عمران کے ملازم سلیمان کے ہتھے چڑھ گئی اور سلیمان کی جیب سے مجرموں نے وہ تصویر نکال لی۔ اس وقت تک حکومت کو اس تصویر کی چوری کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ کیس مجھے سونپ دیا گیا اور تحقیقات شروع ہو گئیں۔ اس دوران اتفاق سے صفدر اپنے فطری تجسس کی بنا پر ایک گروپ سے ٹکرا گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل کے ذریعے اس آدمی کا پتہ چل گیا جس نے وہ تصویر سلیمان کی جیب سے اڑائی تھی۔ کیپٹن شکیل کی اطلاع پر عمران نے اس کا تعاقب کیا، مگر مجرموں نے اس کی کار کو گھیر لیا۔ عمران بمشکل ان کے چنگل سے نکل سکا۔ ادھر اس ہوٹل کے ویٹر کی اطلاع پر جو مجرموں کا آدمی تھا، کیپٹن شکیل اور تنویر کی نشاندہی ہو گئی اور مجرموں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر صفدر غائب تھا۔ پھر جولیا صفدر کا پتہ کرنے نکلی اور راستے میں اس نے کیپٹن شکیل کو مجرموں کی کار میں جاتے ہوئے چیک کر لیا۔ تعاقب پر ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔
اور پھر میں نے عمران کو کیپٹن شکیل کے پیچھے بھیج دیا۔ یہاں دو گروپ اس تصویر کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ عمران نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو وائٹ اسکارپین کے قبضے سے آزاد کرا لیا اور پھر وائٹ اسکارپین کے باس پر قبضہ کر کے انہیں کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ دانش منزل لے جانے کے لیے بھیج دیا۔ وہیں اسے علم ہوا کہ تصویر وائٹ اسکارپین کے قبضے سے نکل کر وائٹ لائن کے قبضے میں پہنچ چکی ہے۔ راستے میں کیپٹن شکیل اور تنویر کی کار پر حملہ ہوا، مگر ادھر عمران بر وقت پہنچ گیا، مگر وائٹ اسکارپین بچ کر نکل گیا۔ درختوں کے ذخیرے میں عمران وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کا مقابلہ ہو گیا۔ عمران شدید زخمی ہو گیا اور وائٹ لائن وائٹ اسکارپین کو گرفتار کر کے اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ ادھر جولیا اور نعمانی نے وائٹ لائن کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے دانش منزل بھیج دیا۔ ادھر وائٹ اسکارپین کے آدمیوں نے وائٹ لائن کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اپنے باس کو بھی چھڑا لیا اور تصویر بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے اس آدمی پر جسے جولیا اور نعمانی گرفتار کر کے لائے تھے تشدد کر کے تمام معلومات حاصل کر لیں اور پھر وہ اس آدمی کے میک اپ میں وائٹ لائن سے جا ملا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ تصویر وائٹ اسکارپین کے پاس ہے۔ وائٹ لائن نے عمران کو اپنا آدمی سمجھ کر ساتھ لیا اور پھر باقی ساتھیوں سمیت وائٹ اسکارپین کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ عمران چاہتا تو پہلے ہی وائٹ لائن کو گرفتار کر لیتا، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ خاصی کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ وائٹ لائن کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس کی اطلاع پر سیکرٹ سروس کے باقی ممبران نے وائٹ اسکارپین کے ٹھکانے کو گھیر لیا۔ وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین دونوں گرفتار ہو گئے، لیکن وائٹ اسکارپین نے وہ میگزین دبا دیا جس سے اس عمارت میں رکھے ہوئے ڈائنامائٹ پھٹ جاتے تھے، اس لیے ابھی یہ لوگ باہر نہیں نکل سکے تھے کہ عمارت تباہ ہو گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، جنہوں نے وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کو کاندھے پر اٹھا رکھا تھا، پیچھے ہونے کی وجہ سے ملبے میں دب گئے، لیکن چونکا گرنے پر وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین کے جسم ان کے اوپر آ گئے تھے، اس لیے وہ دونوں زخمی تو ہو گئے مگر بچ گئے۔ البتہ وائٹ اسکارپین ہلاک ہو گیا اور وائٹ لائن بھی شدید زخمی ہوا، مگر راستے میں ہی اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اس کی جیب سے نکلنے والے کاغذات سے کچھ حالات معلوم ہوئے۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین دونوں اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور دراصل دونوں اسرائیل کی ڈی سیکرٹ کے رکن تھے اور ان کے باس ایک ہی تھا، ڈبل وائٹ۔ ڈبل وائٹ کا طریقہ کار بھی پتہ چل گیا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر سیکرٹ ایجنٹ کو علیحدہ کوڈ دیے ہوئے ہیں، کسی کو وائٹ لائن، کسی کو وائٹ اسکارپین۔ ہر سیکرٹ ایجنٹ کا گروپ بھی علیحدہ ہے اور وہ ایک دوسرے سے لا علم رہتے تھے۔ جس ملک میں وہ ایسے سیکرٹ ایجنٹ کو کیس کے لیے بھیجتا تھا، وہاں وہ دو ایجنٹ بیک وقت روانہ کرتا تھا۔ دونوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مقابل گروپ دراصل ان کا اپنا ہی ساتھی ہوتا ہے۔ اس طرح دو گروپوں کی وجہ سے مقامی سیکرٹ سروس ٹکرا جاتی تھی اور پھر ان دو میں سے جو بھی وہ کیس حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، آخرکار فائدہ اسرائیل کو ہی جاتا۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر کوئی بھی گروپ کامیاب ہو جاتا تو تصویر بہرحال اسرائیل حکومت کو مل جاتی اور پھر وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کر سکتے یا ہمارے دشمن ہمسایہ ملک جو ان کا دوست ہے پہنچا دیتے، تو اس طرح ہمارا ملک ایک لحاظ سے دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر بخیریت ہیں، زخمی ہونے کی وجہ سے وہ فی الحال اسپتال میں ہیں، اس لیے یہاں میٹنگ میں نہیں آ سکے۔ ایکس 2 نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کوئی ممبر سوال کرنا چاہے تو اجازت ہے، ایکس 2 نے کہا۔ چیف، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان دونوں گروپوں کے آپس کے تعلق کا علم کیسے ہوا، صدیقی نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک مخصوص ویژن مشن پر یہ دونوں گروپ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرتے تھے۔ وہ وائٹ اسکارپین کے اڈے سے مل گئی، وہ ایک مضبوط سیف میں بند ہونے کی وجہ سے بچ گئی۔ اس کا طریقہ کار ان کاغذات سے جو وائٹ لائن کی جیب سے نکلے تھے پتہ چل گیا۔ اس پر عمران نے وائٹ اسکارپین کا نقاب باندھ کر اسرائیلی باس سے بات کی۔ اس کی بات چیت سے عمران کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل چکر کیا ہے، ایکس 2 نے کہا۔ اور کوئی سوال؟ ایکس 2 نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹھیک ہے، باقی اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ عمران سے پوچھ سکتے ہیں، اوور اینڈ آل، ایکس 2 نے کہا اور پھر آواز آنا بند ہو گئی تو جولیا نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ یہ جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا جس میں بار بار بٹن دبا کر اوور کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ایکس 2 نے تفصیل بتانے کے بعد آخر میں اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ عمران صاحب، کوئی مزید بات بتائیے، نعمانی نے عمران کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں نعمانی، حکومت نے عجیب چکر میں پھنسا دیا ہے، عمران نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسا چکر؟ نعمانی نے کہا،
تو سب چونک کر عمران کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب کے چہروں پر تجسس کے دبے دبے آثار نمایاں تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ حکومت کے ماہرین نے اگر سب رازوں کو اس طرح منہ چڑھاتے بندروں کی تصاویر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تو پھر میرا کیا حشر ہوگا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ منہ چڑھاتے بندروں کی تصویروں سے آپ کا حشر کا کیا تعلق؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بہت گہرا تعلق ہے میرے بھائی۔ اب دیکھو، اس بار بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ میں جب فلیٹ پر پہنچا تو وہ تصویر میری جیب میں تھی۔ میرے ڈیڈی میری عیادت کرنے کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ادھر سلیمان نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں بتا دیا کہ میں اپنی جیب میں ان کی تصویر رکھتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا؟ ڈیڈی کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے میری تلاشی کا حکم دے دیا۔ اب تم جانتے ہو تلاشی پر یہ تصویر نکل آتی تو میرا کیا حشر ہوتا؟ عمران نے جولیے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سب نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا؟ عمران صاحب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اب بڑی مشکل سے پیروں کو سر سے ہٹا کر نیچے کیا ہے، لیکن سوچتا ہوں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ عمران نے کہا تو کمرہ زوردار کہکوں سے گونج اٹھا۔ ختم شد۔